حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد احباب گرامی، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس اللہ مالک الملک نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر دوبارہ اس انعام سے نوازا ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی کے اندر دوبارہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے تاکہ ہم کچھ ایسے اعمال کر لیں جو اعمال ہماری آخرت میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ لیکن اب دیکھیں، ہر شخص جو ہے وہ محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ میں یہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بڑے بڑے اعمال کر لوں، میں زیادہ سے زیادہ اعمال کروں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لوں تاکہ میری آخرت سنور جائے، میری جو ہے وہ آخرت اچھی بن جائے، مجھے آخرت کے اندر جنت کا حصول میرے لیے ممکن ہو جائے۔ لیکن کچھ اعمال ایسے بھی ہیں کہ ہماری ان نیکیوں کو ضائع کر دیں گے۔ ہم بڑی بڑی نیکیاں کریں گے، ہم بڑے بڑے اعمال کریں گے، اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچیں گے، لیکن ہمارے لیے وہ نیکیاں ہمارے کام نہیں آئیں گی۔ یا تو ایک صورت یہ ہوگی کہ ہم نے نیکیاں کی لیکن ہمارے کچھ اعمال ایسے تھے کہ جب کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم پہنچیں گے تو ہم سے سوال کرنے والے بہت ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں وہاں پہ اٹل فیصلہ ہوگا، وہاں پہ جو میزان قائم کیا جائے گا وہ عدل کا بہترین نظام ہوگا۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال کیا، پوچھا کہ اے میرے جانثارو، مجھے بتاؤ کہ میری امت کا مفلس شخص کون ہے؟ مفلس عربی میں غریب کو کہتے ہیں۔ تو جیسے ہمارے ذہن میں ہے کہ غریب شخص وہ ہے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، جس کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، وہ غریب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی ایسا ہی جواب دیا ہے، اللہ کے نبی، من لا درہم لہ ولا دینار لہ، کہ جس کے پاس ہم میں سے درہم و دینار نہیں ہے وہ بندہ غریب ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو متوجہ کر کے جواب دیا کہ دیکھیے، میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر نیکیاں لے کر کے آئے گا، بڑے بڑے اعمال لے کر کے آئے گا، نمازیں لے کر کے آئے گا، روزے لے کر کے آئے گا، صدقہ خیرات لے کر کے آئے گا، نیک اعمال بڑے بڑے پہاڑوں جتنی اس کی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر جب وہ پہنچے گا، اللہ رب العزت کے دربار میں جب پیش کیا جائے گا اسے، اللہ رب العزت اس کا فیصلہ کریں گے تو ایک شخص آئے گا، آ کر کے کہے گا، اے اللہ، اسے تو جنت میں بھیج رہا ہے، میرا معاملہ اس کے ساتھ ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ آئے گا اور کہے گا، اے اللہ، اس نے دنیا کے اندر مجھے ناحق مارا تھا۔ دوسرا شخص آ جائے گا، وہ آ کر کے کہے گا، اے اللہ، اس نے میرا ناحق مال کھایا تھا۔ تیسرا شخص آئے گا، وہ آ کر کے کہے گا، اے اللہ، اس نے ناحق میری زمین پہ قبضہ کیا تھا۔ چوتھا شخص آئے گا، وہ کہے گا، اے اللہ، اس نے مجھے ناحق تنگ کیا تھا۔ الغرض یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے کہ اس کی نیکیاں نکال کر کے اس کے بدلے میں جو اس نے دنیا کے اوپر لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، کسی کا مال کھایا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کو ناحق مارا، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، اللہ فرمائیں گے کہ اس کی نیکیاں جو ہیں اس کے بدلے میں ان کو دے دی جائیں۔ وہاں پہ فیصلہ جو ہوگا، وہاں پہ بدلہ دینا پڑے گا انسان کو، لیکن یاد رکھیے، وہاں پہ انسان کے روپیہ پیسہ کام نہیں آئے گا، جاہ و جلال کام نہیں آئے گا، وہاں پہ کام آئیں گی تو نیکیاں آئیں گی، وہاں پہ جان چھڑوانے کے لیے نیکیوں کی ضرورت پڑے گی۔ اور اگر معاملہ ایسا ہوا، وہاں پہ انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، ڈھونڈے گا ایک ایک نیکی کو کہ کہیں مجھے ایک نیکی مل جائے، میری نجات ممکن ہو جائے۔ اگر معاملہ ایسا ہوا کہ ہماری نیکیاں جو ہیں وہ ہم یہاں پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہاں پہ ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقے کیے، خیرات کی، لیکن وہاں پہ جا کر کے اگر ہماری نیکیاں کوئی اور لے گیا تو ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک لمبی لائن لگے گی، اس سے سوال کرنے والوں کی اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گی، اس کی نیکیاں جو ہیں وہ اٹھا کر کے ان کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی سوال کرنے والے باقی ہیں، اب اللہ رب العزت سوال کرنے والوں کے گناہ اٹھا کر کے اس کے پلڑے میں ڈال دیں گے، اور پھر حکم ہوگا اس کو اٹھا کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ اعمال کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، صدقہ خیرات کیا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر جا کر کے وہ ذریعہ نجات نہ بن سکا، ایسے اعمال کیجئے جو ہمارے لیے کل قیامت کے دن ذریعہ نجات بن جائے۔ اعمال کیجئے، اعمال کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھائیے، اللہ رب العزت سے دعا مانگیے کہ یا اللہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادات کی ہیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محدثین کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کا یہ عمل تھا کہ وہ رمضان المبارک کے بعد 6 ماہ تک اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر جو اعمال کیے ہیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لے، اور پھر 6 ماہ تک اللہ رب العزت سے دعائیں مانگا کرتے کہ اے اللہ ہمیں دوبارہ رمضان المبارک میسر آ جائے، ہماری زندگی کے اندر دوبارہ رمضان المبارک آ جائے۔ آج ہمیں رمضان المبارک میسر آیا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے چاہیے، اور پھر زیادہ سے زیادہ اعمال کر کے ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت بھی کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں، ہمارے کسی کام نہ آئے، ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں کوئی اور لے جائے، اور ہمیں جو ہے وہ نیکیاں کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کے اس فرمان کے مطابق جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ عمل کر کر کے وہ لوگ تھک چکے ہوں گے، بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے، تھک گئے نیکیوں کر کر کے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ حضرات گرامی، اعمال کی قبولیت کے لیے علماء کرام نے، محدثین نے کچھ شرائط بیان کی ہے، ان شرائط کو مد نظر رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم اعمال کریں تاکہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ اعمال وہی ذریعہ نجات بنیں گے جو اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوں گے۔ اگر اللہ کی بارگاہ کے اندر اعمال قبول نہ ہوئے تو ہمارے لیے ذریعہ نجات نہیں بن سکتے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلی چیز جو اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے وہ ہے کلمہ توحید، وہ ہے توحید۔ انسان کے پاس اگر توحید کی نعمت ہے تو انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوں گے۔ اگر توحید جیسی نعمت انسان کے پاس نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر اعمال قبول نہیں ہوں گے، وہ اعمال خواہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں۔ ایک مثال قرآن کریم سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے یہ فرمایا ہے۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ دیکھیے اللہ کا گھر بنانا یہ کتنا بڑا عمل ہے اور کتنا ثواب کا کام ہے۔ دیکھیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس شخص نے دنیا کے اوپر اللہ رب العزت کا گھر تعمیر کیا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر گھر تعمیر کر دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت سے بہترین بدلہ دینے والی کوئی ذات ہے ہی نہیں۔ اور اگر آپ اللہ کا دنیا میں گھر تعمیر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے لیے جنت کے اندر ایک بہترین محل تیار کر دیتے ہیں۔ لیکن مشرکین مکہ نے اس گھر کو تعمیر کیا جو گھر اللہ رب العزت کا سب سے بہترین گھر ہے،
جس گھر کے اندر ایک نماز پڑھنے سے ہزاروں نمازوں کا ثواب ملے، جہاں پر جا کر کے مسلمانوں کا قبلہ بنتا ہے، وہ گھر وہ تعمیر کر رہے ہیں، اس گھر کو انہوں نے تعمیر کیا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل کو قرآن کریم کے اندر فرمایا اولئک حبطت اعمالهم، کہ ان کے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو گئے۔ ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر، کہ کسی مشرک کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہرائے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بھی کرے اور اللہ کے گھر کو بھی تعمیر کرتا پھرے۔ اولئک حبطت اعمالهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور بڑے بڑے اعمال کیے، اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع اور بیکار ہو گئے۔ وفی النار هم خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ بہت بڑا عمل ہے، لیکن توحید جیسی نعمت پاس نہیں تھی، اللہ رب العزت نے عمل قبول نہیں کیا۔ دوسری چیز، اگر عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہوگا تو اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوگا، ورنہ آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہو سکتا۔ آپ نمازیں پڑھی جائیں، آپ روزہ رکھی جائیں، آپ صدقہ خیرات کری جائیں، آپ حج کر لیں، آپ عمرہ ادا کر لیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوگا جب تک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل نہیں ہوگا۔ آپ روزہ رکھیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، پھر جا کر کے آپ کا روزہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوگا۔ اور اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق روزہ رکھیں، مرضی کے مطابق افطار کر دیں، روزے کا بڑا اجر ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوگا۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 3 صحابی آتے ہیں، آ کر کے سوال کرتے ہیں کہ اما جی ہمیں بتلائیے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا معمول کیا ہے، آپ عبادات کیسے کرتے ہیں، آپ دن رات کیسے بسر کرتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عبادات کرتے ہیں، اس طرح زندگی گزارتے ہیں، اس طرح رات بسر کرتے ہیں، اس طرح دن بسر کرتے ہیں، وہ تینوں آپس میں باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی معصوم عن الخطا ہے، ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، اس کے باوجود اس قدر عبادت کرتے ہیں تو ہمیں تو اس سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ہم سے تو غلطی سرزد ہونے کا امکان بھی ہے اور یہ امکان بھی ہے کہ ہمارا عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو یا نہ ہو، ہمیں اس سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں ساری زندگی جو ہے وہ روزے رکھوں، کبھی روزہ افطار نہیں کروں۔ دوسرا کہنے لگا، دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی رات کا قیام کروں گا، رات کو سویا نہیں کروں گا۔ تیسرے صحابی کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، ساری زندگی اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دوں گا۔ اب عمل بڑے ہیں، نیت بڑی خالص ہے، لیکن عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی یہ باتیں سنی، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا ماجرا بیان کر دیا کہ اس طرح فلاں فلاں صحابی آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کر کے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور پوچھا کہ آپ نے یہ باتیں کی ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے نبی جی ہاں ہم نے یہ باتیں کی ہیں، لیکن ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنا ہے، ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں رات کا قیام بھی کرتا ہوں،
میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یاد رکھیے کہ جس نے میری سنت سے رغبت اختیار کی، میری سنت سے منہ موڑ لیا، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس کا مجھ محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا امت محمدیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اس شخص کا تعلق ہی امت محمدیہ سے ختم ہو گیا جس نے سنت کے مطابق عمل نہ کی۔ بڑے بڑے اعمال ہیں، دیکھیے روزے کا کتنا بڑا اجر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں نے ہی عطا کرنا ہے، اور اس کے اجر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا اور ایک ایسا شخص جو ہے جس پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ دیکھ رہا ہوگا کہ اللہ رب العزت ایک شخص کو جس نے روزہ رکھا ہے اس کو ایک روزے کا اجر عطا کر رہے ہیں، اور وہ شخص جس پہ جہنم واجب ہو چکی ہے وہ اللہ رب العزت سے مطالبہ کرے گا، اے اللہ ایک دن کی مہلت دے دی، ایک دن کی مہلت دے دیجئے، میں دنیا میں جاؤں گا، اے اللہ تجھے راضی کر کے آؤں گا۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ تجھے اتنی زیادہ زندگی دی، تو مجھے راضی نہ کر سکا، لیکن ایک دن میں مجھے کیسے راضی کرے گا؟ وہ کہے گا اللہ مجھے ایک دن کی مہلت دے دے، میں تیرے لیے روزہ رکھ کے آؤں۔ سبحان اللہ اکبر کبیرہ، اتنا بڑا اجر ہے کہ وہ شخص دیکھ چکا ہے کہ اللہ رب العزت روزے دار کو جو اجر عطا کر رہے ہیں، ایک روزے کا اجر جو ہے وہ میری ساری زندگی کے گناہوں پہ باری ہو جائے گا، اتنا بڑا اجر ہے۔ لیکن وہ صحابی کہہ رہے ہیں میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ پھیر لیا وہ امت محمدیہ میں سے نہیں۔ رات کا قیام کرنا کتنا بڑا اجر ہے، اللہ کی عبادت کرنا، ذکر کرنا کتنا بڑا اجر ہے، لیکن اگر سنت کے مطابق نہ ہوا تو اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے عبادات ہم کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، ہر شخص جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر کے نیکیاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو بھی اعمال کرنا ہے، جو بھی عمل کرنا ہے، وہ آپ کا عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر سنت کے مطابق عمل نہیں ہوگا تو آپ کا وہ عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوگا۔ تیسری چیز جو اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، جو شرط ہے عمل کی قبولیت کی، انما الاعمال بالنیات، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی بھی ہے، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ نیت کا خالص ہونا، آپ کی نیت اگر اللہ کی رضا کے لیے خالص ہے تو آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوگا، وگرنہ آپ کا عمل آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ یہی نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے لیے وہ عمل جو آپ ریاکاری کے لیے کریں گے، دکھلاوے کے لیے کریں گے، آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ایک قاری قرآن کو پیش کیا جائے گا، جس کے بارے میں پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، اس دنیا کائنات کے اندر سب سے بہترین شخص اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کو پڑھنے والا ہے، قرآن کو پڑھانے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے گا، یہ بھی یاد رکھیں، اللہ رب العزت کے دربار میں جب ہمیں پیش کیا جائے گا
اللہ رب العزت ہمیں جو دی ہوئی نعمتیں ہیں ان کے بارے میں سوال بھی کرے گا، ان کے بارے میں ہم سے سوال بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت اس قاری قرآن سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے کہ میں نے تجھے زندگی دی، میں نے تجھے جوانی دی، میں نے تجھے مہلت دی، میرے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے ساری زندگی قرآن پڑھا، ساری زندگی قرآن پڑھایا، تیرے قرآن کے لیے ساری زندگی گزار دی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس بندے نے، اس قاری قرآن نے ساری زندگی قرآن پڑھا، ساری زندگی قرآن پڑھایا، لیکن اللہ رب العزت کیوں فرما رہے ہیں کہ کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے؟ اس لیے اللہ فرمائیں گے کہ تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری قرآن کہیں، تو نے قرآن اس لیے پڑھایا کہ لوگ تجھے قاری قرآن کہیں۔ لوگوں نے تجھے قاری قرآن کہہ دیا، جو تیرا مطمع نظر تھا، جو تیری نیت تھی، وہ دنیا میں پوری ہو گئی ہے۔ آج میرے لیے تیرے پاس کوئی اجر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے میرے لیے عمل ہی نہیں کیا تھا، تو نے عمل ہی اس لیے کیا تھا کہ میری شہرت ہو جائے، میری بلے بلے ہو جائے، میری واہ واہ ہو جائے، میرے لیے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے مجھے داد دیں، میں ایسا قرآن پڑھوں۔ لوگوں نے وہ ساری خواہشات تیری دنیا کے اندر پوری کر دی، آج میرے لیے تیرے پاس کوئی اجر نہیں۔ دیکھیے قرآن کو پڑھنا کتنا بڑا عمل ہے، لیکن اگر نیت خالص نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوگا۔ دوسرا وہ شخص جو دنیا کے اندر سخاوت کرتا رہا، دنیا کے اندر لوگوں کے اندر مال تقسیم کرتا رہا، اللہ رب العزت کی دربار کے اندر وہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلوائیں گے کہ میں نے دنیا کے اوپر تیرے اوپر اتنے بڑے بڑے انعامات کیے تھے، تو میرے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ اللہ رب العزت کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر انعامات کی بارشیں کی ہوئی ہیں، ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ساری زندگی سجدے میں پڑھ کر کے ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے، اسے یاد دلائیں گے کہ میں نے تیرے اوپر فلاں انعام کیا، میں نے تیرے اوپر فلاں انعام کیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے مال و دولت سے نوازا تھا، میں تیری راہ کے اندر بڑا مال خرچ کرتا رہا، میں نے مسجدیں بنائی، میں نے مدارس قائم کیے، میں نے یتیموں غریبوں مسکینوں کے اندر کھانا تقسیم کیا، میں نے ان کو کپڑے لے کر کے دیے، میں نے بڑا تیری راہ کے اندر مال خرچ کیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ سبب یہ ہے، وجہ یہ ہے، اس بندے نے جو ہے وہ سخاوت بھی کی، اس نے اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ بھی کیا، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ سبب یہ بنا، وجہ یہ بنی کہ اس بندے کی نیت اللہ کی رضا کو حاصل کرنا نہ تھی، بلکہ اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے مالدار کہیں، لوگ میرے دربار پہ آئیں، لوگ میرا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ اس کی نیتیں، اس کی خواہشات اس دنیا کے اندر پوری کر دی گئی۔ اللہ فرمائیں گے کہ کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، آج میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ سخی اللہ رب العزت کا دوست ہے، لیکن اگر نیت خالص نہیں ہے تو آپ کی سخاوت آپ کے کام نہیں آئے گی۔ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ہے، اس کے اندر مال خرچ کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سخاوت کیا کرتے جس طرح تیز آندھی آتی ہے۔ آپ کے پاس مال آتا، آپ اللہ کی راہ میں فوراً خرچ کر دیتے۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کے اندر خرچ کرنا، 1 روپیہ خرچ کرنے کا جو ہے وہ 70 گنا سے لے کر 700 گنا تک کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ہم
اس بابرکت مہینے کے اندر سخاوت بھی کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے اپنی نیتوں کو خالص کیجیے۔ آپ سخاوت کریں، آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، لیکن آپ کی نیت صرف اور صرف یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ رب العزت سے اس کا اجر لینا ہے، میں نے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ میری نیت یہ ہے کہ میں کل قیامت کے دن یہ جو میں صدقہ کر رہا ہوں، یہ جو میں خیرات کر رہا ہوں، یہ کل قیامت کے دن میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ تیسرا شخص اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے گا جو شہید ہوگا، اللہ رب العزت اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلوائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ وہ کہے گا اللہ میں تیری راہ کے اندر اپنا سر جو ہے وہ تن سے جدا کروا کر کے آیا ہوں، میں نے اپنی جان تیری راہ کے اندر قربان کر دی۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ اس بندے نے اپنی جان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان بھی کی، لیکن نیت خالص نہ تھی۔ نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے مجاہد کہیں گے، لوگ مجھے بہادر کہیں گے۔ لوگوں نے کہہ دیا، لوگوں نے مجاہد بھی کہہ دیا، لوگوں نے شہید بھی کہہ دیا، لوگوں نے بہادر بھی کہہ دیا۔ اللہ فرمائیں گے آج میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں۔ بہت بڑا عمل ہے، شہادت کا رتبہ بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن اگر نیت خالص نہیں ہے تو یہ مقام بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ عطا نہیں کریں گے۔ اس لیے اعمال کیجئے لیکن اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے، اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے۔ اگر نیت خالص ہے تو چھوٹا سا عمل بھی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایک کھجور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس صدقے کی پرورش کرتے ہیں جیسے تمہارا کوئی گھوڑے کے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے۔ جیسے وہ بڑھتا جاتا ہے، جیسے وہ پھلتا اور پھولتا جاتا ہے، ایسے ہی تمہارا دیا ہوا صدقہ اللہ کی بارگاہ کے اندر پھلتا اور پھولتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت اللہ کی رضا کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز، آپ کا روپیہ پیسہ، آپ کی آمدن، آپ کا کھانا پینا، آپ کا پہننا حلال کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی آمدن حلال کی نہیں ہے، آپ کا کھانا پینا حلال کا نہیں ہے، آپ کا پہننا حلال کا نہیں ہے، تو آپ کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ دور دراز کا سفر کر کے بیت اللہ کے اندر آئے گا، اس بیت اللہ کے اندر جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بیت اللہ کے اندر ملتزم کے ساتھ چمٹ کر کے اللہ رب العزت سے جو بھی سوال کرے گا، اللہ رب العزت اس کا وہ سوال پورا کر دیں گے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص دور دراز کا سفر کر کے بیت اللہ میں آئے گا، آ کر کے بیت اللہ کے ساتھ چمٹ کر کے غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگے گا، اللہ سے بخشش کی سوال کرے گا، اللہ سے رزق کا سوال کرے گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے آج تیری کوئی بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ سبب یہ ہے، اللہ فرمائیں گے تیرا پہننا بھی حرام کا، تیرا کھانا بھی حرام کا، تیرا پینا بھی حرام کا، آج تیری کوئی بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیے اگر ہمارا کھانا پینا حلال کا نہیں ہے تو ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا صدقہ خیرات، ہمارا حج، ہمارے عمرے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے، ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ آج نظریہ یہ بن چکا ہے کہ مال اکٹھا کر لیجئے، دھوکے سے کر لیجئے، فراڈ سے کر لیجئے، بعد میں جا کر کے عمرہ کر لیجئے، مال پاک ہو جائے گا۔ ہرگز وہ مال پاک نہیں ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ کا وہ کیا ہوا عمرہ جس کے پیسے حلال کے نہیں ہیں، وہ آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوگا۔ اعمال بڑے بڑے ہیں، لیکن اگر آپ کی آمدن، آپ کا کھانا پینا، آپ کا پہننا حلال کا نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ شرائط ہیں جو اعمال کی قبولیت کے لیے لازم ہے۔ یہ 4 شرائط میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ انسان کا عقیدہ توحید ہو۔ نمبر 2،
جو بھی عمل کیا جائے وہ سنت کے مطابق کیا جائے، جو بھی عمل کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور اپنی آمدن کا ذریعہ جو ہے اسے حلال کا بنا لیجئے، اپنا کھانا پینا حلال کا بنا لیجئے۔ یاد رکھیے، بھوکے مر جائیے لیکن حرام کا لقمہ جو ہے وہ حلق سے نیچے نہ اتاریے۔ اگر حرام کا ایک لقمہ آپ کے حلق سے نیچے اتر گیا اور اس لقمے کے ساتھ آپ کے جسم کا کوئی لوتھڑا، آپ کے جسم کے گوشت کا کوئی ٹکڑا بن گیا، آپ کے جسم کے اندر کوئی خون کا قطرہ پیدا ہو گیا، اللہ کی بارگاہ کے اندر کیا منہ لے کر کے جائیں گے؟ کیا جواب دیں گے اللہ رب العزت کو؟ تو یہ 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں رمضان المبارک کی۔ ان بابرکت گھڑیوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اعمال کیجئے اور ان اعمال کو بھی مد نظر رکھیے تاکہ ہمارے کیے ہوئے اعمال جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جائیں۔ اور پھر دیکھیے، یہ جو مساجد ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، جس طرح ہم اپنے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح ان مساجد کو بھی آباد کیجیے۔ اور پھر یہ مساجد جو ہیں یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی مسجد جو ہے وہ آباد ہو جاتی ہے، رہتی دنیا تک وہاں پہ لوگ نمازیں ادا کریں گے، وہاں پہ لوگ بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کریں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ، آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ یہ مسجد آپ کے محلے کے اندر، آپ کی بستی کے اندر یہ مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر، یہ آپ کے لیے بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمت آپ کو دی ہے کہ 5 وقت کی نماز با جماعت یہاں پہ ہو رہی ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لشکر بھیجا کرتے کہیں پہ حملے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلقین کیا کرتے تھے کہ جس بستی کے اندر اذان کی آواز سن لینا آپ، وہاں پہ جا کر کے حملہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے وہاں پہ مومن رہتے ہیں، وہاں پہ ایمان والے رہتے ہیں، اور جس بستی کے اندر مسجد ہو وہاں سے اذان کی آواز بلند ہو، وہاں سے شیطان جو ہے وہ دور بھاگ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ مسجد جو ہے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے آپ کے اس بستی کے اندر، تو اس کو آباد کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ خود بھی اس میں نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائیں، دوسرے دوستوں کو بھی تلقین کریں، اپنے بچوں کو یہاں پہ قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجیں۔ یہاں پہ انتظام موجود ہے، قاری صاحب یہاں پہ موجود ہیں جو بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، آپ کو نمازیں پڑھاتے ہیں۔ تو اس مسجد کے ساتھ تعاون کیجئے، دونوں صورتوں میں آپ یہاں پہ اس کو آباد کرنے کی کوشش بھی کیجئے، آپ اپنی مالی معاونت بھی جو ہے اس کے ساتھ کیجئے، مسجد کے ساتھ مالی تعاون بھی کیجئے۔ دیکھیے، جمعہ کا دن ہے، بابرکت دن ہے، رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، اس کے اندر خرچ کرنا جو ہے وہ زیادہ اجر کا باعث ہے۔ تو اللہ کے اس گھر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کر کے جائیے، کیونکہ اللہ کا گھر آباد کرنے والے کو اللہ رب العزت سدا آباد رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔